اسرائیل جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، اب ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ سینکڑوں معصوم فلسطینیوں کو شہید کر کے بھی اسرائیل کا جو جنگی جنون ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، اور دنیا کے بہت سارے ملک ایسے ہیں جو اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور دنیا میں جو بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جن کے حوالے سے لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ادارے ہیں کہ جو کہ اقوام عالم میں امن قائم کرنے کا کردار ادا کرتے ہیں، ان اداروں پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ ادارے کیا کر رہے ہیں۔ مسلم امہ کے اس کڑے امتحان میں پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ کیا سوچتی ہے، وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ فون لائنز بھی ہم آن کرتے ہیں تاکہ نوجوانوں کی بھی کالز لے سکیں اور اس پر ان کی بھی رائے لے سکیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ عمار الطاف جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ینگ لائرز ایسوسی ایشن کے، اور اعظام چودھری جو کہ چیئرمین ہیں کاروان پاکستان کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ جی؟ الحمدللہ۔ جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، کب سے کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، ظلم و ستم کے جو پہاڑ وہاں پر توڑے جا رہے ہیں، اور اقوام عالم کا جو رسپانس ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ نوجوان اور جوان پاکستان کے خاص طور پر وہ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ نوجوان جو ہیں جی، اس میں سب سے جو ایک طرح آپ ان یوزل بھی کہہ لیں، ہم فارچونیٹ بھی ہیں کہ اس میں ہم میں یونٹی ہے اکراس دی بورڈ۔ سب نوجوانوں میں ان ایوری فیلڈ آف لائف لوگوں میں یہی ایک ہی سٹینس ہے کہ جو اسرائیل کے اگینسٹ ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نوجوان ہر پلیٹ فارم پہ وہ بہت متحرک ہیں۔ اس طرح سے کبھی بھی ہم لوگ بھی ڈفرینٹ انٹروینشنز کرتے ہیں، ایون کشمیر ایشو پہ ڈفرینٹ جتنے آپ کو پتہ ہے ایشوز ہوں، نیشنل ایشوز، لیکن اس پہ جس طرح سے نوجوانوں کا رسپانس ہے اور جو ان کے اندر وہ ایک کمٹمنٹ اور ایک وہ ان کے اندر سے ہے نا کہ وہ مطلب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے کیا کریں، اور اس میں وہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں۔ کیا اس وقت جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو کام کر رہی ہے اور دنیا کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو کام کر رہی ہے اس سے وہ مطمئن نظر آتے ہیں؟ اس سے بھی وہ مطمئن ہے، کیونکہ وہ یہ ہم نے نیشنل سٹینس لے لیا نا، مطلب جو گورنمنٹ کا سٹینس ہے وہی نوجوانوں کا ہے، اور سب قوم اس پہ یونائٹڈ ہے۔ کسی کا بھی کوئی اس میں حالانکہ ہوتا ہے لیکن سب کا ایک ہی سٹینس، ڈویژنز نظر آتی ہیں، ہر کوئی اس کی فیور میں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا عمار صاحب، ہاں جی، آپ کو کیا لگتا ہے مطلب نوجوان جو سوچ رہا ہے کیا وہ وہی سوچ رہا ہے جو گورنمنٹ سوچ رہی ہے؟ There's a difference as per me. نوجوان آج کا جو پاکستان کا نوجوان ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، ہم اسرائیل کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، ہم امپورٹ ایکسپورٹ کا بائیکاٹ کریں، ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں، دیٹ از این ادر تھنگ، ہم اس کے ساتھ اپنا ہر قسم کا تعلق ختم کر دیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کے نوجوانوں نے کردار ادا کیا پچھلے دنوں سے، ٹویٹر ٹرینڈنگ آپ دیکھیں، ویس بھائی اور باقی سوشل میڈیا دیکھیں، انسٹاگرام دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، تو اس پہ پاکستان کے یوتھ بہت زیادہ موبیلائز ہو کے ود اے پراپر انتھوزیازم دے آر سپورٹنگ دا ایشو آف، اور اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، اور اویئرنیس پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں یہ چیز سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ آپ دیکھیں جب 2000 سے پہلے جب بھی اس طرح کے اٹیکس ہوئے وہ اتنا زیادہ ہائپ کریٹ نہیں ہوئی، اتنا زیادہ جو ہے لوگوں میں اویئرنیس نہیں پیدا ہوئی، اور اس ٹائم پہ آ کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پاکستانی نوجوانوں نے جو اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کو اٹھایا ہے۔ تو کیا آپ دونوں سے میں یہ پوچھوں گا، کیا یہ سوشل میڈیا پر کسی بھی چیز کو اٹھانا کتنا افیکٹو ہوتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا، میں بھی ابھی یہی پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ بڑا کہتے ہیں ہم کشمیر پہ بھی ڈفرینٹ کہ جی سوشل میڈیا پہ کیا آپ سوشل میڈیا جہادی ہو یا آپ فتح کر لو گے؟ بھئی یہ 5th جنریشن وار ہے تو آپ سوشل میڈیا جہادی ہی سمجھو، اور ان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور ایٹ لیسٹ وہ ایشو سینسیٹائز تو ہوتا ہے نا، وہ ایک لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے، اس پہ پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے، کرنا کیا چاہیے۔ تو وہ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو روزانہ ٹی وی نہیں دیکھیں گے، لیکن بہت سے ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوگا جو فیس بک پہ ٹویٹر پہ نہیں ہوگا، بالکل، اور وہاں پہ وہ ایکٹیو ہوگا تو وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے نا کہ برائی کے خلاف لیسٹ درجہ یہ کہ آپ اپنی زبان سے تو برا کہو، تو وہ اب ہمارے پاس تو لیکن وہ لیسٹ درجہ نوجوانوں کے پاس، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میرا جو سوال تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ وہ جو امپیکٹ ہے جہاں وہ امپیکٹ ہونا چاہیے اس سوشل میڈیا کا، کیا وہ امپیکٹ ہوتا ہے؟ بالکل، اس میں تو جتنا ایکٹیولی کر رہے ہیں نوجوان پارٹیسپیٹ، جس طرح سے ٹویٹر ٹرینڈز ہیں یا باقی سب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، تو وہ بالکل امپیکٹ ہو رہا ہے۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں ویسٹ بھی حیران ہے کہ کس طرح سے سارے مسلمان کنٹریز کے، مسلم ورلڈ کے، اسپیشلی پاکستان کے جو نوجوان ہیں، کہ وہ کس طرح سے ایکٹیو ہیں اور کس طرح ان کا نیریٹو وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اس میں سب سے زیادہ جو ایک بات مجھے جو ہے اچھی لگی
وہ یہ ہے کہ کل ہم ایک پروٹیسٹ میں شامل ہوئے DHA2 اسلام آباد میں، تو وہاں پہ جو نوجوان تھے ان کی اسپیچ میں نے سنی، دے ور ینگ مائنڈس. اویس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر فیس بک کے انسٹاگرام یا سوشل میڈیا آپ کی اسٹوری کو ہائیڈ کرتا ہے، آپ کے اسرائیل کے اور ظلم و ستم کی بات کرتے ہیں، سسپینشن ہو رہی ہے اکاؤنٹس، ہاں اکاؤنٹس کی سسپینشن ہو رہی ہے، تو آپ ٹیکنالوجی میں خود ایسی ایپس کو جو ہے متعارف کروائیں، سامنے لے کے آئیں کہ پاکستانی ان کے ذریعے اویئرنیس پھیلائے. لیکن ادھر ایک اور چیز ہے، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا بوائیکاٹ والی بات، بوائیکاٹ تو ہم کرتے ہیں اور وہ تو ہمارا ایک رائٹ ہے، مجھے ایک ملک سے اختلاف ہے میں نہیں خریدوں گی بھائی، اس کا سبسٹیٹیوٹ مجھے مارکیٹ میں مل جائے گا. لیکن ہمارے اس بوائیکاٹ سے ہماری ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے، ہمارے مقابلے میں ہندوستان آپ دیکھیں، چین دیکھیں، یہ بہت بڑی بلینز آف ڈالرز کی مارکیٹس ہیں. ہماری چھوٹی سی مارکیٹ سے ہم نے ڈنمارک کا بھی بوائیکاٹ کیا، 4 مہینے ہم پروڈکٹ نہیں خریدتے، پھر 5ویں مہینے ہم بھی وہ چیزیں خریدنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے فرینچ پروڈکٹس کا، وہ خواتین کے میک اپ برانڈز بہت زیادہ ہیں، خواتین نے بھی جذباتی ہو کے کہا ہم نہیں لیں گے بھائی، ہم برانڈز کے نہیں لیں گے، فرینچ برانڈز کے کاسمیٹکس. پھر 4 مہینے بعد وہ بھی بھلا کے بھول جانا غلط ہے نا، ہم بھی بھول جاتے ہیں. اور دوسرا کہ ہماری پروڈکٹ کے بائیکاٹ کرنے سے ہماری مارکیٹ سے ان کی مارکیٹ کو یا ان کے سیلز کو، پروفٹ کو فرق نہیں پڑتا، ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان نہیں لیتا، نالے ہم کہیں اور بھیج دیں گے. آپ کے خیال میں یہ امپیکٹ فل ہے؟ بالکل، یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری ایک مارکیٹ جو ایکسپورٹ کی ہے وہ بہت چھوٹی ہے، اور جو ہم ان سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی بہت منیمائز سی ہے. وہ اتنی نہیں ہے کہ ان پہ بلینز آف ڈالرز کی جو ہے ایک امپیکٹ ہو، یا ان کی جو ایک اکانومی ہے اس پہ کوئی پریشر پڑے، یا ان کی گورنمنٹ پہ کوئی پریشر ہو. جسٹ یہ ایک پریشرائز کرنے کے ڈائلاگز ہوتے ہیں، ہم بائیکاٹ کر دیں گے، بائیکاٹ کر بھی دیں تو ہم کر کچھ نہیں لیں. لیکن اگر یہ جو بائیکاٹ ہے یہ کنٹینیوس رہے اور زیادہ ممالک مل کر کریں تو افیکٹ تو ہوگا، زیادہ ممالک یونٹی آئے گی ادھر تو فرق پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بائیکاٹ کرنا چھوڑ دیں، ہم بائیکاٹ کریں اور دوسروں کو اس میں شامل کریں، یہ زیادہ بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لیکن کیا اس وقت کا جو نوجوان ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں وہ مل کر کوئی چیز کر سکتے ہیں؟ اچھا بالکل، اب جو حالات ہیں نا یا اس سینیریو میں وہ بالکل سمجھ بھی رہا ہے اور سمجھ گیا بھی ہے جو نہیں سمجھ رہا تھا، کہ جب ہم ایک کاز پہ اتنا یونائٹڈ ہو کے ایک یونینیمسلی ایک ہی سٹینس لگ رہا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ یونائٹڈ ہے. اگر یہ امت مسلمہ بھی، ایون پاکستانی بھی، ہم ایز اے قوم اپنی مسلکوں، اپنے صوبوں، لسانیت سے باہر نکل کے ایز اے قوم ہوں تو ہم کیا نہیں اچیو کر سکتے جب آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو. یہ تو بہت کلیئر اس کی لیکن وہ اچیو نہیں کر پائے نا ابھی تک 70 سالوں میں. دو تو ہمارے بڑے ایشوز، ایک فلسطین کا، ایک کشمیر کا. اب اس پہ سیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے اس پہ یونائٹڈ ہے اسی طرح ہر چیز کو ختم کر دیں اپنے ہماری سیاست میں. کشمیر میں 370 آرٹیکل ریووک ہوا تو ہماری سیاست میں پارلیمانی لیڈران کی آپ نے تقریریں سنی ہوں گی، انہوں نے کیا کیا؟ حکومت دے آئی. بھئی آپ نے ہندوستان نے جو کیا اس کو تو کنڈیم کر لیں. حکومت ان کی جھولی میں ڈال آئی، بھئی ڈال آئی ہوگی جھولی میں، آپ تو اس کو کنڈیم کریں. ایک سٹینس لیتے، گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ کرتے، ادھر بھی یونائٹڈ ایک آواز اٹھاتے تو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوتی. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ مسلم امت کہیں کسی طور پر یونائٹڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ پاکستان کے نوجوان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مسلم یونائٹڈ نیشن فورم کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مسلمز اٹھیں اور یہ جو 56 ممالک کا الائنس ہے یہ اپنی ایک مسلم یونائٹڈ نیشن بنائے اور پھر بتائے بڑا مزیدار ہے. سن کے بھی دل نا مزہ آ رہا ہے سن کے، لیکن پتہ نہیں بنے گی کب. بنے گی کب؟ اب اس میں بہت سارے لوگ اکانومی کو لے آتے ہیں کہ یار اکنامیکل فیکٹر ہیں، ہم یہ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس یہ نہیں. اب دیکھیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن بنائی انہوں نے ویٹو کر دیا. ہو اور دے جنہوں نے، تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے وہاں پہ. نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب وہ اٹھاتے رہے ہیں اپنا پہلی جو دورہ تھا ان کا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا، کشمیر کی بھی بات انہوں نے بڑی ایسی کی کہ وہ کہتے ہیں نا بس گھنٹیاں ہی بجا دی سب کی. ان کا جو سٹانس ہے اس وقت مسلم دنیا میں اگر آپ دیکھیں امپیکٹفل ہے، یا حکومت اگر گئی اور خان صاحب بھی چلے گئے تو کوئی فرق اس سے پڑنا نہیں ہے ان کی تقریروں سے؟ امپیکٹفل ہے، اور وہ ان کا سٹانس اصل میں پاکستانی قوم کا سٹانس ہے. کل میں آپ سے بلکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام سے، ایک یہ فلسطین اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے، یہاں سے ان کا ڈیلیگیشن آیا ہمارے پاس، تو وہ فلسطینی اسٹوڈنٹس تھے. اب وہ اس حالات میں ایک تو انہوں نے وہاں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ہمیں بتائیں، اور سیکنڈلی انہوں نے اتنا شکریہ ادا کیا بار بار، اور مجھے ایک طرح شرمندگی بھی ہو رہی تھی بینگ پاکستانی کہ جی ساری مسلم امہ ایک طرف، لیکن جو پاکستان اور پاکستانیوں نے جو ہمارے ساتھ سٹینڈ کیا وی کین نیور پے بیک. بالکل، اور یہ میرے لیے ایک بڑی موٹیویشن بھی تھے، اور آن دی ادر اینڈ ایک ایمبیرسنگ بھی تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں اس سے زیادہ کریں لیکن ہم کر نہیں پا رہے. بالکل، تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ ایسے وسائل ایسے مواقع بنائے کہ ہم اس سے بھی بہت زیادہ اپنا کردار ادا. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے آپ لوگوں کا جی.